آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی دینا. ایک قتل کی، میں سلیم صافی نہیں ہوں، میں انجینئر محمد علی مرزا ہوں. مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سے قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا، آپ نے ورکنگ کی ہے نا. میرے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا، جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا، اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا، میں سلیم صافی نہیں ہوں، آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں، بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا، یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتا نہیں. جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں پہلے آپ وہ قتل کا ہے نا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. یہ آپ نے کہا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے بات. ہاں کس طرح؟ ہاں تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہیں. جی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک وہ مسلمان تھے، اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد، کوئی منکرین زکات بنے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے، جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ، وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. ایک ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اچھا ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. جی سورہ توبہ میں لکھا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر، جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہے جو مسلمان ہوئے، اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے، صفوان کو 100 اونٹ، جو تازہ مسلمان ہوا تھا، اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی، کلمات کفر تھے یہ رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں. ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے، ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں، قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئے بخاری مسلم میں آیا. جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑے، ان کا یا رسول اللہ جذباتی لوگ تھے، یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جائیں؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے، اور تم اللہ کے رسول کو. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء، لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ، جن کی قربانی ہے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا، تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے آیت کون سی؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے کیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسرے کہا گیا پکے منافق ہے جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے، مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عربیوں میں بھی. اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں پتا. ظاہر ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب آنکھیں بند کی، آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے، مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی، تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس بات کا نہیں پتا. آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صحابی چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے میرے حوض کوثر میں میرے ساتھی لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے جو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر گواہ ہے. تو نبی علیہ السلام پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟
مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی نہیں. کیا کی ہے آپ کریں, یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ اس طرح نہیں, تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہوں نہ میں عمران خان ابن کثیر پہ ہوں نہ میں عمران ریاض ہوں, میں انجینئر ہوں. کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی. جی لکھی ہوئی ہے. ہاں تو آپ بتانا ضروری تھا. وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑیں. قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی اسلام کے اوپر الزام لگایا؟ اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری کتابوں سے چیزیں اٹھائی ہیں. آج جتنے غیر مسلم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں نا تو اسی قسم کی چیزیں اٹھا کے کرتے ہیں, بیہودہ چیزیں. تفسیر کے اندر تفسیر تبری, ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا, تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے. اس میں نبی اسلام کی ذات کے حوالے سے سکینڈل لکھا ہوا ہے, وہ جھوٹی روایتیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھتے ہوئے احتیاط کریں کہ یہ قرآن ہے, اور ابن کثیر جب کوئی حدیث کا ریفرنس دے نا تو مان لیں. ابن کثیر کی ڈگری سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا, آپ نے دیکھنا وہ بات بکش کر رہ کے نہیں کرتا. میں یہ آپ کو جو فرق والے بتا رہا تھا نا کہ ڈگریوں کی یہ اوقات ہے کہ ابن کثیر امام ہے, لیکن جب قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے تو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. اس لیے آپ فزکس کیمسٹری کے پروفیسر کو ایک مفتی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. فزکس کیمسٹری کا پروفیسر تو بات کر سکتا ہے, مفتی نہیں کر سکتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ڈگری کے انجینئر کہلواتے, بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلواتے, لیکن آپ عالم کہلوا سکتے ہیں. نہیں میں تو نہیں کہلواتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہیں دے نہ سرکار, میں لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا, نہ یہ ممبر کوئی میں بیٹھ سکتا ہوں سرکار, یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں, کسی کے مدرسے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. آپ کے یوٹیوب چلا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں, میں تو کہلواتے نہیں ہوں, میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے نا. دیکھیں اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے دین کی بتائیں؟ وہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا, مجہول پڑھتا ہے قرآن. نہیں وہ تو ان کی زبان کا مسئلہ. نہیں مجہول پڑھتا ہے, پنجابی سٹائل میں پڑھتا ہے, اس کو عین نہیں نکالنا آتا, ہا نہیں نکالنا آتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی بتاتے ہیں. تو پوری دنیا کے علماء نے ان کو اپنے اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے. اور آپ کا دنیا میں اس وقت امام دنیا اور آخرت کا سعودی عرب ہے, انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا ہوا ہے, شاہ فیصل ایوارڈ, اسلام کی خدمت کا. اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ نے اس کو دیا ہے جو بطول بھٹی صاحب کے, جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. لو سامو کیا مثال لے کے ہیں آپ؟ جی میں تو آپ کو بتایا میں سلیم صافی جی, میں انجینئر محمد علی مرزا. امیر معاویہ کے حوالے سے آپ نے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا. نہیں کہا تھا. نہیں یہ آپ نے نہیں کہا. نہیں میں نے کیوں کہنا. وہ بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اور بات نہیں کی. نہیں وہ تو ہم کرتے ہیں, آپ پن پوائنٹ کریں. دیکھیں بیچ میں سے چیز نہیں اٹھانی کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. جی وہ تو پتہ ہے.